السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نیو کے ایجوکیشن میں آپ کو خوش آمدید۔ 6 ستمبر 1965 6 ستمبر 1965 کی شب بھارتی فوج جنگ کا اعلان کیے بغیر بین الاقوامی بارڈر لائن پار کرتے ہوئے پاکستان میں داخل ہوئی۔ بھارتی جرنیلوں کا منصوبہ تھا کہ 6 ستمبر کی صبح لاہور کی سڑکوں پر بھارتی ٹینک اس وقت کے وزیر اعظم لال بہادر شاستری کو سلامی دیں گے اور شام کو لاہور جم خانہ میں کاک ٹیبل پارٹی کے دوران بیرونی دنیا کو خبر دیں گے کہ اسلام کا قلعہ سمجھی جانے والی ریاست پر کفار کا قبضہ ہو چکا ہے۔ لیکن بھارت کے ارادوں اور منصوبوں پر اس وقت پانی پھر گیا جب ان کی افواج کو مختلف محاذوں پر شکست اور پسپائی کی خبریں ملنے لگی۔ چونڈا بھارتی ٹینکوں کا قبرستان۔ جنگوں کی تاریخ میں جنگ عظیم دوئم کے بعد ٹینکوں کی سب سے بڑی لڑائی سیالکوٹ کے علاقے چونڈا کے مقام پر لڑی گئی، جہاں طاقت کے نشے میں چور بھارتی فوج 600 ٹینک لے کر پاکستان میں داخل ہو گئی تھی۔ پاکستانی فوج کی زبردست جوابی کارروائی نے دشمن کے 45 ٹینک تباہ کر دیے اور کئی ٹینک قبضے میں لے لیے تھے۔ اسی طرح 5 فیلڈ گنیں قبضے میں لے کر بہت سارے فوجی قیدی بھی بنائے گئے۔ جنگ کا 5 سا پلٹا دیکھ کر بھارتی فوجی حواس باختہ ہو گئے اور ٹینک چھوڑ کر فرار ہونے لگے، تو پاک فوج نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دشمن کے علاقے میں کئی چوکیوں پر قبضہ کر لیا۔ اسی لیے چونڈا کے مقام کو بھارتی ٹینکوں کے لیے ٹینکوں کا قبرستان کہا جاتا ہے۔ لاہور کے محاذ۔ لاہور میں پاک فوج کی 150 سپاہیوں کی کمپنی نے 12 گھنٹے تک ہندوستان کی 1500 فوج کو روکے رکھا اور ہماری پچھلی فوج کو دفاع مضبوط کرنے کا بھرپور موقع فراہم کیا۔ لاہور کے ایک جنگی محاذ پر میجر عزیز بھٹی پہرا دے رہے تھے۔ وہ اس وقت لاہور سیکٹر کے علاقے برکی میں کمپنی کمانڈر تعینات تھے۔ میجر عزیز مسلسل 5 دن تک بھارتی ٹینکوں کے سامنے سیسا پلائی دیوار کی طرح ڈٹے رہے اور بالآخر 12 ستمبر 1965 کو بھارتی ٹینک کا گولہ چھاتی پر کھایا اور جام شہادت نوش کر گئے۔ جنگ ستمبر کے دوران بھارتی فوج نے 17 دن میں 13 حملے کیے۔ ان کی افواج تعداد اور جنگی سازوسامان کے حوالے سے کئی گنا طاقتور تھی، جبکہ پاکستانی فوج تعداد اور تیاری کے حساب سے بھارت سے بہت کم تھی۔ لیکن پاکستانی جوانوں نے اپنی جانوں پر کھیل کر مسلسل 17 دن تک دشمن کو لاہور میں داخل ہونے سے روکے رکھا اور ان کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملا دیا۔ وطن کے ان بہادر سپوتوں میں کچھ کے کارنامے تو ایسی لازوال داستانیں ہیں کہ جنہیں رہتی دنیا تک جرأت و بہادری کی جاویدہ مثالوں کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ ایسے جرأت مند شہیدوں کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے انہیں ملک کے سب سے عظیم فوجی اعزاز نشان حیدر سے نوازا گیا۔